ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے ناگن میں کیا ہوا۔ اندر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ غار کی چھت زیادہ اونچی نہ تھی، تاہم کھڑے ہونے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ جا بجا جالے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑا قریب ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہے، جس میں کچھ لوگ ناچ گا کر دھما چوکڑی مچائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آ جا بھی رہے تھے۔ ابھی وہ ان کی شکلیں واضح طور پر دیکھنے میں کامیاب نہ ہوا تھا کہ اس کے پاؤں کسی نرم جسم پر پڑ گئے۔ دلاور اس اچانک افتاد سے گڑبڑا کر رہ گیا اور توازن قائم نہ رکھ سکا اور فرش پر گرتا چلا گیا۔ فرش پر گرتے ہی اس نے اپنے نیچے چھوٹے چھوٹے بچوں کی موجودگی محسوس کی اور اچانک پورا غار بچوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کئی بچوں نے بیک وقت ایسے رونا اور چیخنا شروع کر دیا جیسے بچے کسی بھاری چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو گئے ہوں۔ دلاور بوکھلا کر فوری طور پر کھڑا ہو گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگا، لیکن اس نے کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ اس نے اٹھتے ہی اپنے جسم سے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ٹکراتے اور چلاتے ہوئے محسوس کیے۔ بچے سے ٹکرا رہے تھے، لیکن باوجود بھرپور کوشش کے اسے کسی بچے کا ہیولہ تک بھی دکھائی نہ دیا۔ لیکن غار بچوں کی بھاگ دوڑ اور چیخوں سے پوری طرح گونج رہا تھا۔ اچانک ڈھول تاشوں کی آواز بند ہو گئی اور ناچتے گاتے لوگ اسے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ اب دلاور نے کسی بھی بڑی مصیبت سے دوچار ہونے سے بیشتر غار سے نکل کر فرار کا فیصلہ کر لیا اور واپس مڑ کر اندھا دھند دوڑنا شروع کر دیا۔ غار کا دہانہ زیادہ دور نہ تھا اور اسے بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ ایک ہی جست لگا کر دلاور غار سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر دیکھا بارش تقریباً بند ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ غار سے باہر آتے ہی دلاور نے سانس پھیپڑوں میں کھینچا اور پوری رفتار سے اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار بھاگ رہا تھا اور تنو من جوان ہونے کے باوجود نادیدہ بچوں اور غار کی پرسراریت سے بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ گرتا پڑتا وہ اپنے محلے میں داخل ہوا اور پھر جیسے ہی اس نے اپنے گھر کی دہلیز پھلانگی تو حیرت سے اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے گھر کا صحن کھچا کھچ بھرے پنڈال کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ محلے بھر کی عورتیں اس کے گھر میں موجود تھیں اور اس کی بیوی غزالہ کی دلدوز چیخیں کلیجہ پھاڑ رہی تھیں۔ دلاور کو دیکھ کر عورتیں ایک طرف ہو کر اس کو راستہ دینے لگیں اور دلاور مجنونانہ انداز میں لپکا عورتوں کے گھیرے میں پڑی چارپائی تک جا پہنچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ سامنے ہی چارپائی پر اس کی 5 سالہ بیٹی نوشابہ کا بے کفن لاشا پڑا تھا۔ اس کے بازو اور ٹانگیں بری طرح توڑے مڑے تھے۔ اس کی جوان سال بیوی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور دلاور کے استفسار پر بتایا گیا کہ کچھ دیر پہلے نوشابہ اچھی بھلی تھی کہ اچانک اسے کوئی دورہ پڑ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو گئے اور سخت اذیت کا شکار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے سامنے اس نے سخت بیچارگی میں جان جانے افریقہ کے سپرد کر دی۔ بزرگ عورتیں باتیں کر رہی تھی کہ اسے جنات نے مار دیا ہے۔ دلاور یہ باتیں سن کر سب کا منہ تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ معصوم بچی کی بے وقت موت غزالہ اور دلاور کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ دلاور چارپائی پر پشت کے بل لیٹا ہوا تھا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ ٹکٹکی باندھے یک ٹک چھت کو دیکھے جا رہا تھا۔ غزالہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی گود میں نوشابہ کے کپڑے اور کھلونے رکھے انہیں ہاتھ سے ہولے ہولے مسل رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ دلاور سمجھ چکا تھا کہ اس غار میں جنات کا قبضہ ہے اور ان کے بچے اس کے پاؤں کے نیچے آ گئے اور انتقامی کارروائی کے طور پر بدلہ اس کی معصوم بچی سے لیا گیا تھا۔ آج اس جاں گسل واقعے کو گزرے 3 دن ہو چکے تھے۔ دلاور نے یہ بات کسی کو نہ بتائی تھی، بلکہ وہ خود کو ہی اپنی بچی کا قاتل تصور کر رہا تھا۔ اچانک دلاور کو اپنے بازو پر ناقابل برداشت چبھن اور چوٹ کا احساس ہوا۔ وہ تڑپ کر سیدھا ہو گیا۔ پھر اگر وہ فوری طور پر اپنا سر پیچھے نہ کر لیتا تو کینچی اس کے سر پر پڑ چکی ہوتی۔ غزالہ نے کینچی اس کے بازو پر ماری تھی، جس سے درد شروع ہو چکی تھی۔ غزالہ کیا ہو گیا تمہیں؟ دلاور اچھل کر ایک بار پھر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، کیونکہ کینچی سے غزالہ دوسری مرتبہ اس پر اپنا وار کر چکی تھی۔ اب جو دلاور نے غزالہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے خوبصورت چہرہ اچھا خاصا بگڑا ہوا لگا۔ اس کے ناک کے نتنے ہاتھ سے پھول چکے تھے اور ایک طرف سے ہونٹ اتنا نیچے لٹک گیا تھا کہ دانت اور مسوڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ دلاور تیزی سے اس کے کینچی والے سیدھے ہاتھ کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے کینچی کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اسے آگے بڑھتے دیکھ کر غزالہ نے اپنا الٹا ہاتھ زور سے گھمایا تو دلاور کو اپنا چہرہ سرت سے پیچھے کرنا پڑا اور غزالہ کا ہاتھ دلاور کے دائیں شانے پر اس زور سے لگا کہ دلاور جھنجھنا کر رہ گیا۔ یہ غزالہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال ذہن میں ابھرتے ہی سنسنی کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی، کیونکہ غزالہ کا چہرہ اب مکمل طور پر بگڑ کر خوفناک صورت اختیار کر گیا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو چکی تھی۔ اب دلاور کو یقین ہو چلا تھا کہ غزالہ کے اندر بھی جنات حلبل کر چکے ہیں۔ دلاور کا رواں رواں خوف سے کھڑا ہو گیا۔ خنک موسم میں بھی اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ اس نے فوراً خارجی دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور ننگے پاؤں بھاگ نکلا، جبکہ غزالہ کینچی تھامے اس کے پیچھے غراتی ہوئی لپکی۔ دلاور کی چیخیں سن کر ارد گرد کے ہمسائے گھروں سے نکل آئے اور دلاور جیسے سنجیدہ انسان کو ہذیانی انداز میں بھاگتے چلاتے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ دلاور کے ایک دوست جبار نے آگے بڑھ کر دلاور کو بازو میں تھاما تو دلاور اس کی باہوں میں جھول گیا۔ جبار اور دوسرے لوگوں نے اسے اٹھایا
اس کے گھر کے اندر لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی غزالہ گھر کی دہلیز پر اوندا منہ پڑی زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ سب لوگ چمگویاں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد دلاور کے حواس قائم ہوئے تو اس نے ہمسایوں کو تمام واقعات تسلسل کے ساتھ سنائے۔ بابو جی بستی نورپور میں رہتے تھے۔ دلاور کے دوست صبح صبح بابو جی کو لے کر آئے تھے۔ یہ منخنی سے تھے، چھوٹی چھوٹی مہندی رنگی داڑھی تھی، نماز روزے کے پابند تھے اور مشہور تھا کہ جن بھی حاضر کر لیتے ہیں۔ جبار وغیرہ ان کو اس لیے لائے تھے کہ دلاور اور غزالہ کے گھر کو جنوں سے نجات دلائی جائے۔ بابو جی جیسے ہی گھر کی دہلیز پار کرنے لگے، اچانک خون کے چھینٹے فرش پر نمودار ہوئے۔ بابو جی نے فوراً پاؤں باہر کھینچا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل سے تمام خون پر دم کیا ہوا پانی چھڑکا اور پھر اندر آئے۔ خون کے چھینٹے دے کر تمام عورتیں اور مرد سہم گئے اور انہیں یقین ہو چلا کہ جنوں والی بات سچ ہے۔ بابو جی گھر کے صحن میں کرسی بچھا کر بیٹھ گئے اور اپنے سامنے زمین پر انہوں نے ایک چھری کی مدد سے علامتی دائرہ کھینچا، ساتھ ساتھ کچھ پڑھتے بھی جا رہے تھے اور تمام ہدایات اشاروں سے دے رہے تھے۔ غزالہ اور دلاور بھی کھڑے تھے۔ غزالہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں اور مرد دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے کہ اچانک کئی عورتیں چیخنے لگیں کیونکہ پورے صحن میں خون کے قطرے نظر آنے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے خون زمین کے مساموں سے پھوٹ پڑا ہو، صرف دائرے والی جگہ خالی تھی۔ خون دیکھ کر بابو جی سرت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کڑک کر بولے، لڑکی تو دائرے کے اندر آ جا۔ غزالہ قدم قدم دائرے کی طرف چلنے لگی، لیکن اب اس کے چہرے کا زاویہ بگڑنا شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ بابو جی کے قریب پہنچی، بابو جی نے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے پانی کا چھینٹا غزالہ کے منہ پر مارا تو غزالہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایسے تڑپنے لگی جیسے اس پر ابلتا پانی پھینک دیا گیا ہو۔ چلو دائرے کے اندر آ جاؤ، بابو جی کی آواز ابھری اور انہوں نے دوبارہ پانی غزالہ کے منہ پر پھینکنا چاہا تو غزالہ، جس کے چہرے کی حیت خوفناک ہو چکی تھی، نے اچھل کر بابو جی کی گردن دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں لے لی اور پھر اس سے پہلے کہ دلاور یا دوسرے لوگوں کو کسی بات کی سمجھ آتی، بابو جی کٹے ہوئے درخت کی مانند زمین پر گر گئے۔ غزالہ ان کی گردن چھوڑ چکی تھی، لیکن بابو جی کے ناک، منہ اور کانوں سے خون فوارے کی مانند ایک ثانیے کے اندر نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ بابو جی دنیا چھوڑ چکے تھے۔ اہل محلہ یہ دیکھتے ہی چھلانگے مارتے باہر کی طرف دوڑے۔ پیتر پہ واقعات نے دلاور کو پاگل کر کے رکھ دیا۔ اس کا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا۔ اب تو بستی والے اس کے گھر بھی نہیں آتے تھے کہ کیا خبر غزالہ کو کب دورہ پڑ جائے۔ ایسی صورتحال میں دلاور غزالہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر کو اس کی بیوی تھی جو بیٹی کے بعد اس کا واحد اثاثہ تھی، لیکن غزالہ کے ساتھ تنہائی میں وہ سو بھی نہیں سکتا تھا کہ جانے کب غزالہ کا دماغ الٹ جائے اور وہ حملہ کر دے۔ لہٰذا دلاور کا دوست جبار بھی وہیں آ گیا تھا۔ غزالہ کے سونے کے بعد دلاور سوتا اور جبار جاگتا اور پہرا دیتا رہتا تھا۔ بابو جی کی موت کے بعد غزالہ پرسکون تھی اور بظاہر بھلی چنگی تھی، لیکن دلاور کا خوف کم نہ ہو رہا تھا۔ وہ بدستور خوف زدہ تھا۔ اس کا جبار اور دلاور بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور غزالہ رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ جبار کہنے لگا، کل صبح ایک عامل کو بلایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک دفعہ جس چار دیواری کے اندر قدم رکھ دوں، اگر جن وہاں ہیں تو باہر نہیں جا سکتے، اور اگر اس وقت وہاں نہیں ہے تو آئندہ دوبارہ وہاں نہیں آ سکتے۔ کیا نام ہے اس عامل کا؟ دلاور اشتیاق بھرے لہجے میں بولا، نام تو مجھے صحیح سے معلوم نہیں، مگر لوگ انہیں شاہ صاحب کہتے ہیں۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب میں نے غزالہ بھابی کا ذکر ان سے کیا تو انہوں نے فوراً حساب لگا کر بتایا کہ یہ کافر جن ہیں اور نقصان پہنچائے بغیر نہیں جاتے۔ میں نے کل صبح ان سے آنے کا وعدہ لے لیا ہے اور گھر کا پتہ اور نقشہ سمجھا دیا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، دلاور مایوس لہجے میں بولا۔ رات آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ دلاور گہری نیند میں تھا۔ جبار بھی جاگتے جاگتے اب اونگ رہا تھا۔ ساری رات اکیلے جاگ کر گزارنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اچھے اچھوں کو رات کے آخری پہر نیند اپنے شکنجے میں کس لیتی ہے۔ ایسے میں غزالہ جو اپنے بستر پر اوندی پڑی تھی، ہولے سے کسمس آئی، پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر وہ حالیل ذہن سوچتی رہی، پھر مشینی انداز کے ساتھ چارپائی سے نیچے اتر گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ باورچی خانے کی طرف تھا۔ چند ہی لمحوں بعد غزالہ ہاتھ میں سبزی کاٹنے والی تیز دھار چھری تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ اب اس کے چہرے کی رنگت اور نقشہ تبدیل ہو چکے تھے۔ آنکھوں کی خوبصورتی اور چہرے کی معصومیت وحشت میں ڈھل چکی تھی۔ اس کی نظریں چارپائی پر سوئے ہوئے دلاور پر جمی تھی۔ دائیں ہاتھ میں موجود چھری پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ نپے تلے قدموں کے ساتھ بے آواز دلاور کی جانب بڑھ رہی تھی کہ زمین پر اونگتے جبار سے ٹکرا کر گر پڑی۔ گرتے ہی اس کی نظریں جبار کی گردن پر پڑیں۔ وہ دلاور کو بھول گئی اور تیز دھار چھری جبار کی گردن میں پوری قوت سے بلند کر کے کھونپ دی۔ غزالہ کے ٹکرانے سے جبار کی آنکھ کھل چکی تھی، مگر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی غزالہ کے اندر موجود نادیدہ قوت اپنا کام دکھا چکی تھی۔ خون کا ایک فوارہ جبار کی شارک سے اچھل کر نکلا اور کمرہ جبار کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ دلاور اس شور سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ غزالہ جبار کا خون اپنے منہ پر مل رہی تھی اور زبان پر لے رہی تھی، جبکہ دلاور کو اس نے چندہ اہمیت نہ دی۔ دلاور اچھل کر بستر سے نیچے اترا اور غزالہ پر چھپٹا۔ اسی سنا میں باہر سے گلی والا دروازہ دھڑا دھڑ کوئی پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولو جلدی کرو، کنبوت میں آ رہا ہوں۔ دروازہ جیسے کوئی توڑنے کے لیے بے چین تھا۔ دروازہ
دھڑا دھڑ پیٹا جا رہا تھا۔